پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا ہے، لیکن اس بار میری توقع ہے، جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں، تو جو میری اطلاعات ہیں، جو میری انٹریکشنز ہیں، اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ہم سب کے لیے، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی، میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے، اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے، جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے، ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے، اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، خان صاحب نہیں رکے. انفارچونیٹلی وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی، اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ، وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی ہے وہ کرٹیل ہو جائے، اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں، نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی ان کی جان بخش دیں، ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی، ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے، ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو، میرے تو نہیں ہیں وہ، لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ، میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے، اس میں آج سنڈے ہے، منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھل کھلا کے ابھی آپ کو نہیں اس لیے بول سکتا کہ چیف کی بدولت ایک بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کے لیے چیز ہونے جا رہی ہے، اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو وہ خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر، مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں، کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب برے ہونے جا رہی ہیں، وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے، ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے، یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے. اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے، تو بری ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے، جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں. اور میرے لفظ تھے یہ نیب کا کیس ہے، آپ جیل جائیں گے اس کے، جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے. تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے، وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں، اور جیسا میں آیا، میں بھی اگر بیرون ملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے، تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے. میں تو ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومسی ہے، یہ فوج کی قربانیاں ہیں، اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں، اور ایک اسمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے، کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہا ہے اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن میں پاکستان کو لے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے. یہی تھا آج پریس کانفرنس کا مطلب، کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں، وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے اگینسٹ سزائی ہوتی ہے، پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کی طرح معافی نہیں ہوتی. ایسا ٹیم کو یہ ہو رہی ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے گورنمنٹ سطح پہ کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہے.
تو کوئی ایسا کچھ ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے یا اس طرح کا وزیر اعظم لایا جا رہا ہے کہ جو سب کو قابل قبول ہوگا؟ ایسی باتیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال یہ کہ جو سب بیس کر رہے تھے، میری ازمپشن ہے، میری سوچ ہے، میری معلومات ہے، میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر، اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی ریلائی کر رہی تھی وہ پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں جائے گا. وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو فوج کے سپہ سالار آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے، جنرل صاحب نے کی ہے، اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا. اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار پی ٹی آئی اور گڈ نیوز فار پاکستان. فیصل وڈو صاحب یہ بتائیے آپ کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی، پھر ایک طیارہ جہاز آیا اور وہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے. تو ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے، خالدم جماعتوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے. ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت بھی عمران خان، ان کے آپ کو معلوم ہے فارم اگر 45 کے حساب سے تو وہ جیتے ہوئے تھے. اب ان کی ان سے سیٹیں بھی لے لی گئی. اب مذاکرات اگر سنجیدہ ہو جائیں اور ان کو بھی ایک اسی میں نیشنل اس پہ لے کے آ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیے، مذاکرات کا تو میں سب سے بڑا حامی خود تھا. مذاکرات کے اندر جتنا پش میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے توسط سے، چینلز کے توسط سے، ٹاک شوز کے توسط سے، اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا حسن بھی بات چیت ہے، لیکن بات چیت مخلص ہونی چاہیے، ایمانداری پہ ہونی چاہیے، نیک نیتی پہ ہونی چاہیے. بے ایمانی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیڈر کو مروا دیں، لیڈر کو جیل کروا دیں اور خود اقتدار کے مزے لوٹیں. جو یہ کر رہے ہیں آپ کو ان کی شکل سے ڈرامے بازی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی. آپ شکل سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، میں آپ کے سامنے بڑا ہوا ہوں، آپ لوگوں کے تلخ سوالاتوں کے بیچ میں نے ٹریننگ ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں 2.5 سال پہلے کر رہا ہوں، یا کابینہ کا حصہ جب تھا، جب اقتدار میں تھا، تو 190 ملین کے آپ لوگ گواہ نہیں ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پریس میں آ کے کہا، چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ نیب کا کیس ہے، اس پہ جیل ہونی ہے. میں نے خان صاحب کو روکا، بنی گالا جا کے روکا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب یہ کوئی شاکر یا کوئی شاکنگ نیوز تو آنے والی نہیں ہے. جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہے. اب آپ کی جو بات ہے طیارے کی، طیارے تو آتے رہے ہیں، طیارے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لیڈرشپ کی بیماریوں کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. کئی روز تک امریکہ میں رہے، امریکہ میں نہیں، بیرون ملک، بیرون ملک رہے، بیرون ملک رہے. اس سے قبل جو آپ کی پریس کانفرنسز تھی اس میں آپ کا جو انداز گفتگو تھا پریس کانفرنس میں بہت ہی جالب تھا. ایک منجے ہوئے کھلاڑی ادھر چھکا ادھر چھکا مارتے ہوئے نظر آئے. آج آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک جہاں سے آپ واپس آئے آپ بہت ہی کمزور پچ پہ کھڑے ہیں. آپ کے لبو لہجے میں وہ مارکیٹ والی وہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. کیا واقعی ہے عمران خان کی قریب جیت ہونے والی ہے اور آپ کی آ رہا ہے؟ دیکھیے، نہ مجھے ان کی جیت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا، نہ مجھے ان کی ہار سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا. اگر آپ کی میں زبان سمجھوں اور سمجھوں کہ اگر ان کی جیت ہوتی ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک آدمی جو ایک اچھے اسٹیچر کا آدمی تھا، ایک اچھا لیڈر تھا، وہ کس جگہ پر آ گیا، کس غلاظت کی پالیٹکس میں چلا گیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میری آواز میں گنگ گرج نہیں ہے، تو میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ کو میری گنگ گرج وہاں سے نظر آنا شروع ہوگی. اور کیونکہ میں اپنے استادوں کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کے آگے، کراچی کا ہوں، کراچی میں آپ لوگوں کے آگے بڑا ہوں، تو اتنے سالوں بعد میرا انٹریکشن آج پریس کلب میں ہو رہا ہے، تو نیچرلی میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں، خوش بھی ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ تو میری پہلے بھی کبھی کوئی لڑائی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے کڑوے سوال کریں گے، آپ نے سکھایا تھا تحمل سے اس کا جواب دے. تو میں تحمل نمازی دکھا رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تھکا ہوا تو میں ہوں بھائی. ارے ایک بار یہ دیکھیے نا، گنگ گرج والی آواز آ گئی. پی ٹی آئی جو مذاکرات کر رہی ہے حکومت سے، ڈائریکٹ استعمال کر رہی ہے تاکہ ٹرمپ کی حلف برداری ہو جائے، اس کے بعد یہ ڈائریکٹ ٹیکس، اس وجہ سے یہ ڈائریکٹ ٹیکس استعمال کیے جا رہے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبل ہوتی جا رہی ہے، لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے. جو پیپلز پارٹی اور مودی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں وہ بھی کہیں پہ تھم نہیں رہے ہیں، اور پی ٹی اے اور حکومت کے درمیان جو اختلافات اور مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی کہیں تھم نہیں رہے. کیا سمجھ رہے ہیں حکومت کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا حکومت کا یا پی ٹی آئی کا آپ کا سوال ہے تو دونوں ہی چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں. کبھی وہ چھپ جاتے ہیں، کبھی وہ چھپ جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بائی اینڈ لارج اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے تو مجھے اکنامکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. لیکن ناراض ہوتے ہیں لوگ اگر وہ ہماری ناقص اور نالائق ہونے کی وجہ سے اگر وہ بینیفٹ اگر ہمیں پاکستان میں سپہ سالار دے رہے ہیں آرمی چیف صاحب
SIFC کے پلیٹ فارم دے رہے ہیں, میں ان کو ٹیم ممبر بنا لیتا ہوں, میں ٹیم لیڈر کہتا ہوں, چلے ٹیم لیڈر کر دیتا ہوں, تو ہمیں اس پہ کسی کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ بھائی اچھا کام کر رہا ہے, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے, اگر سارے گدھے سمیت میرے اگر نہیں کچھ کر کے دیا پاکستان کے لیے اور کسی گھوڑے نے آ کے کر دیا, تو آپ یہ تو کہیں کہ گھوڑا ہے, تو مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ مجھ سے راضی رہے, رفتار آپ لوگوں نے میری دیکھی ہے, پرواز بھی آپ میری دیکھ رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ وہ راضی رہے تو وہ رکے گی نہیں. چگلی کرنے والے, سازش کرنے والے, نالائق, نکمے, جاہل, کرپٹ, چور, بے ایمان, میرا پہلے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے, میرا آج بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, اور میرا کل بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. میں نے آپ کہا نا, میری رفتار اور میری پرواز, وہ راضی رہے, کوئی نہیں روک سکتا, نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جب آپ مجھ سے ملکی سطح پہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے اس ٹائپ کی باتیں, دھول والی باتیں کیوں کر رہے ہیں سر؟ ہم ملکی سطح پہ رہے نا, فوکسڈ. اچھا فیصل صاحب, یہ آپ نے بتایا کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا, وہ اس نیک تک پہنچے ہیں, تو عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا لیڈر بھی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ دور تک سوچتا ہے. جو 9 مئی ہوا, 26 نومبر ہوا اور دیگر معاملات ہوئے, اب جا کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ جیل سے باہر نکالا جائے کسی صورت میں, کچھ نہیں ہو رہا سر کچھ سر. دیکھیے میں نے آپ کا کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے. کچکول لے کے اگر بیک ڈور مذاکرات ہوتے تو میں بھیک کا کٹورا لے کے آپ کا کھڑا ہوتا, جو آج کیا ہے انہوں نے PTI نے. جرم کی سزا سامنے, اس کا ڈائیورژن کرنے کی کوشش کی, وہ تو ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل پریشر کی بات کی, وہ انٹرنیشنل پریشر نہیں آیا, وہ بھی آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آ جائے گا. انٹرنیشنل ہوا عمران خان صاحب کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے چل پڑی ہے, یہ میں نے آپ کو اطلاع دے دی, یہ بھی آپ آئندہ ہفتوں میں دیکھ لیں گے. جہاں تک آپ نے 20 جنوری کی PTI طلب سے انتظار کر رہی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 جنوری سے وہ طلب ان کی ختم ہو جائے گی, اور وہ بھی دوسری طرف آ جائے گی ہوا. تو آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو پاکستان کی جہاں تک انڈیکیٹرز, پاکستان کی گروتھ, پاکستان کی ترقی کی بات ہے, اس کو تو نہیں کوئی روک سکتا. آپ اگر بات کریں کہ آپ نے دھون, دبستی, بدماشی, گنڈا گردی, پاپولزم, جھگڑا, گالی گلوچ, دھرنا مرنا سب کرنے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ اور اس جگہ پہ چلے گئے. آپ نے ریاست پہ اٹیک کر دیا, آپ نے پوسٹرز لگا دیا, آپ نے جلا دیا, آپ نے شہیدوں کا تمسخر اڑا دیا, آپ نے فوجیوں کے بارے میں گالیاں دے دی, فوجیوں کو شہید کر دیا. سول آرم فورسز, رینجرز کی بات کر رہا ہوں, یونیفارم پہنے والے پولیس کی بات کر رہا ہوں, آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے میڈیا کے بہت سارے بچے شہید ہوئے ہیں اس پروٹیسٹ کے اندر. ارشد شریف کا کیس ابھی باقی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے. دیکھیں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. حکومت 5 سال پورے کرے گی. دیکھیں جی, اس کے سوال کے اندر آپ مجھے کہیں کہ اگلے 15 منٹ میں کہوں گا, یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں اپنی جو بات کرتا ہوں اس پہ کوشش کرتا ہوں کھڑا رہوں. ابھی تک تو میں اپنی جگہ کے اوپر ہوں جہاں میں تھا, اور میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور پاکستان پراسپیرٹی کی طرف جا رہا ہے, یہ گڈ نیوز ہے. اور ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ جو آگ تیزی سے پھیل رہی ہے درمیان PTI کے اور عمران خان صاحب کے لیے, اور مزید تکلیفات اور مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں, اس کو خدا را مذاکرات کے تحت اس پہ اتنا رحم کریں PTI والے کہ کم سے کم اس آگ کو اس حصے تک لے آئیں جہاں تک انہوں نے جرم کیے ہیں, اور اس کی سزائیں وہ پائیں گے یا کھائیں گے یا وہ فیس کریں گے. لیکن نہ کردہ چیزیں یہی PTI کے لوگ وہ بھی ان پہ تھوپ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیل میں رہے, اور یہ میں آپ کو کہتا جا رہا تھا, اور اب آپ کے پاس شواہد آپ دکھا رہے ہیں میڈیا والے, میں نہیں دکھا رہا. انہی کے اپنے لوگوں کی زبانیں, باتیں, انٹرسیپشن ساری آپ لے کے آ رہے ہیں, سب کچھ سامنے.